there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین کرام، سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی پہلی آیت اور دوسری آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. روزے پورا سال نہیں رکھنے پڑتے بلکہ گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینہ ہے جس میں تمہیں روزے رکھنا پڑیں گے. ومن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر بھی اگر تو کوئی میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کر لیں. مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کر لے، یعنی اتنے دنوں کی قضا کر لے تو تب بھی اس کا کام چل جائے گا. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. پہلی آیت سے متعلق گفتگو جمعۃ المبارک پر ہو چکی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہم زندگی میں کئی مرتبہ روزے رکھ چکے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا، ہمیں کوئی اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نظر. کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تو روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اگر ہم روزے رکھنے کے باوجود پرہیزگار نہیں بنتے تو قصور ہمارا ہے. ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ کہاں گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے ہمیں تقوی حاصل نہیں ہو. میں نے عرض کی تھی کہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 6 کام کیے جائیں، روزہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ 6 کام کیے جائیں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے یا پھر نہیں. وہ کون سے 6 کام ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے بھائی کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی، ٹھیک ہے. نمبر 2 زبان کی حفاظت کرنی ہے، زبان سے کسی قسم کا کوئی غلط بول نہیں بولنا. نمبر 3 کانوں کی حفاظت کرنی ہے، کوئی غلط بات سننی نہیں. نمبر 4 جسم کے باقی اعضاء کی بھی، ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، صرف پیٹ کا نہیں، کھانے پینے کا روزہ نہیں بلکہ جسم کے ہر اعضاء کا روزہ. اور نمبر 5 سحری افطاری میں حلال بھی اتنا زیادہ نہیں کھانا کہ ہوش حواس ہی برقرار نہ رہے. اور نمبر 6 اس کے بعد پھر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ میری نیکی اس قابل نہیں تھی کہ یہ قبول ہو جائے، محض اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہی وہ اس کو شرط قبولیت عطا فرمائے گا. ان 6 باتوں کا لحاظ کر کے روزہ رکھا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے روزہ بھی قبول ہو جائے گا اور تقوی کی صفت بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. اللہ اسی طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے جو تم نے روزے رکھنے ہیں. پھر بھی اگر کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. اب میں نے یہاں چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم پتہ کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتے، نتیجتاً معاملات خراب ہوتے ہیں اور اہم ترین فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور احساس بھی. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کو وہ اہمیت فضیلت حاصل ہے کہ کسی اور دن کو وہ فضیلت حاصل
حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں نفل کام کرو تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض کام کرو تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا لم یقضیہ صوم الدہر کلہ وان صام، پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کی برکت حاصل ہو سکتی کتنی بڑی محرومی ہے اگر رمضان المبارک کا روزہ چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا جائے جو حقیقت میں عذر بنتا بھی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مریض ہے جس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، کیونکہ ہمارے ہاں روزہ چھوڑنے کے لیے شوگر کا لیبل لگ جانا کافی ہے۔ شوگر ہے تو کیا ہے بھائی، بلکہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر ہو تو پھر روزہ رکھنا جائز بھی نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز بھی نہیں، ایسا نہیں۔ ہزاروں مریض ہیں جو بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، شوگر بھی ہے، لیکن پھر بھی بڑی آسانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اگر کسی کام کے کرنے کا پروگرام ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر خود بخود تو ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اگر ایسا بیمار ہو بندہ کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا بیماری سے صحت یاب ہوا ہے روزہ رکھے گا تو پھر دوبارہ بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، یا عورت حاملہ ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو نقصان پہنچے گا، یہ کسی ماہر دیندار ڈاکٹر نے یہ بات کہی، آپ نے خود ہی اندازہ نہیں لگا لی، ماہر دیندار ڈاکٹر یہ بات کہے یا اپنے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ روزہ رکھیں تو نبھانا بس کا روگ نہیں، تو پھر چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے، چھوٹا موٹا عذر ہے جو تقریباً ہر بندے کو ہے، بہت کم لوگ ہیں جو مکمل طور پر صحت یاب ہیں، ایسی حالت میں اگر روزہ چھوڑ دیا تو یاد رکھیے گا کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسافر جو ہے، شرعی مسافت مسافر کے لیے کیا ہے کہ بندہ اپنے گھر سے 77 کلومیٹر فاصلہ جو 48 میل بنتا ہے، اتنا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اپنی آبادی سے نکل کر، اگلا سفر جو ہے وہ کتنا ہو 77 کلومیٹر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی اگر وہ صبح صادق کے وقت، یعنی اس ٹائم روز سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت اگر وہ سفر میں ہے تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر جس طرح آج کل سفر بڑی سہولت والے ہیں، ایسے حالات میں روزہ چھوڑ دے تو گنجائش تو ہے، لیکن رمضان المبارک والی برکت حاصل ہو سکتی، اس لیے حتی الامکان جہاں تک انسان کے بس میں ہو روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے رمضان المبارک کا۔ ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں سفر سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، کہہ آتی ہے یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ تو اگر ایسا سفر صبح صادق کے ٹائم شروع کر دیں تو پھر اگر بندے نے 7 بجے سفر میں جانا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 5:15 بجے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت، جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو اس وقت یہ سفر میں ہو تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وگرنہ اجازت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات تو ہو گئی یہ، اس سے اگلی جو غلط فہمی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی روزہ چھوڑنے سے، جب روزہ ایک دفعہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ اس کو رکھنے کی ضرورت، حالانکہ یہاں کیا ہے قرآن پاک کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری، یعنی جتنے روزے چھوٹیاں وہ دوبارہ کیا کرے، رکھے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، بعض فدیہ دے دیتے ہیں اور بعض فدیہ دینے کی بھی زحمت گوارا، یاد رکھیے گا فدیہ اس مریض کے لیے ہے کہ جو ایسی مرض میں مبتلا ہو کہ زندگی بھر اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، اور نہ ہی پورا سال میں کوئی ایسے دن آتے ہوں کہ جن میں وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں، بیماری ہے نا، بعض اوقات سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی پیاس بھوک محسوس بھی، ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن سردی میں بآسانی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو ایسا مریض جو ایسی کسی مرض میں مبتلا ہو کہ زندگی بھر اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو اور سال میں کوئی دن بھی ایسے نہ آتے ہوں کہ جن میں وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسے بڑھاپے کی حالت میں ہے بندہ، اب ظاہر ہے کہ جو بوڑھا ہے 80-90 سال عمر ہے وہ ظاہر ہے کہ دوبارہ ٹھیک تو ایسا ضعف اور کمزوری ہے اس کو بڑھاپے کی وجہ سے کہ دوبارہ اس کے ٹھیک ہونے کے چانس
نہیں ہے. ان دو قسم کے لوگوں کے لیے فدیہ دینے کی گنجائش ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ شرط ہے کہ اگر زندگی میں کبھی یہ ٹھیک ہو گئے، اللہ ٹھیک کر سکتا ہے، تو زندگی میں کبھی اس پوزیشن میں آ گئے کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہوں، تو پھر ان کے لیے حکم کیا ہے کہ دوبارہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے، اور جو فدیہ دیا ہے اس کا ثواب ان کو الگ طور پہ ملے گا. لیکن عام جو مرض ہیں، عام جو بیماریاں ہیں وقتی، اگر ان کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو یاد رکھیے گا اس کی قضا کرنی پڑے گی، فدیہ دینے سے کام چلے گا نہیں. یہ ہماری غفلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اتنے عظیم فرض کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس پر اللہ نے دین اسلام کی بنیاد رکھی. دین اسلام کے سب سے بنیادی احکامات میں سے ایک روزہ ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے ہم ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے. تو ظاہر ہے جب علم نہیں ہوگا تو پھر ایسی غلطیاں تو ہوتی رہیں گی. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو ایک بات تو ہم نے یہ کر دی کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ کب چھوڑنے کی اجازت ہے، اور چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ کرنا ہے. ہاں ایک بات رہ گئی، تو جو فدیہ دینا چاہتا ہے، ایسا مریض ہے یا بڑھاپے کی حالت میں بندہ تو وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، تو ہر روزے کا فدیہ ہوتا ہے کتنا فطرانہ ہوتا ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت احتیاطاً 2 کلو دے دینی چاہیے فی روزہ. اگر اکٹھا دینا چاہے رمضان المبارک کے شروع میں اکٹھا دینا چاہے تب بھی اجازت ہے، آخر میں اکٹھا دینا چاہے تب بھی اجازت ہے. الگ الگ ہر روزے کا دینا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اسی کے لیے جس کا میں نے مسئلہ عرض کر دیا ہے. ایک بات یہ مکمل ہوگی. دوسری بات بھی مختصر طور پہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے. روزے کے بارے میں تو بتا دیا کہ 6 باتوں کی رعایت کرنی ہے. رمضان المبارک میں اور کون سے کام کرنے والے ہیں؟ ایک حدیث پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے متعلق ہی خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا. انشاءاللہ اس جمعے پہ وہ خطبہ عرض کریں گے. اس کا ایک حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں. کتنے بھائی؟ 4. توجہ فرما کے سن لیجیے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کہیں سے ہمیں مل سکتا نہیں. آپ نے فرمایا 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، اور 2 کام تو ایسے ہیں کہ تمہاری ذاتی ضرورت ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں. 2 کام تمہاری ذاتی ضرورت ہے. وہ کون سے 2 کام ہے بھائی؟ ایک کام تو یہ ہے بھائی کہ رمضان المبارک میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. کیا بھائی؟ لا الہ الا اللہ. یہ بول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند. تو یہ توحید ہے نا، یہ اللہ کا تعارف کراتا ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی انشاءاللہ آگے درسوں میں آئے گا. تو میں مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی مسئلوں کو حل کرنے والا، کوئی مصیبتوں کو ٹالنا تو دور کی بات ہے، لانے والا بھی. مصیبت میں ڈالنا کہتے ہیں نا آسان ہے، نقصان کرنا آسان ہوتا ہے، نقصان سے بچانا تو اللہ کے سوا تو کوئی مصیبت میں ڈال سکتا بھی. ساری کائنات مل جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ فیصلہ کر چکا ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا تو پہنچ سکتا نہیں. اور اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر چکا ہے، ساری کائنات آج تمہارا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو ممکن نہیں کہ وہ تمہارا دفاع کر سکے. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، مختار کل سب کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، اولاد دینے والا کوئی نہیں، مدد کرنے والا کوئی نہیں. یہ ساری باتیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے یہ سمجھ کر پڑھے جائے، یہ سمجھ کر کلمہ پڑھا جائے، اسی پر یقین رکھتے ہوئے موت آ جائے تو اللہ کی قسم ایک دفعہ کا کلمہ پڑھنا یہ انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے. ہاں گناہ گار ہے، اللہ بعض اوقات سزا دے گا، اس کا اصول ہے کہ گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن آخرکار لا الہ الا اللہ کی برکت سے ایک دن ہمیشہ کے لیے جنت میں. اور ایسے بھی ہوں گے جن کو بغیر سزا کے بھی معاف کر دے گا، پوچھنے والا نہیں. لیکن یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا ضروری. تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ مطلب ذہن میں رکھ کے یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اللہ مجھے ذکر بتائیں جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. کیا کرو گے؟ تو لا الہ الا اللہ عام ہے نا، تو جو چیز عام ہوتی ہے نا اس کی قدر
पानी आम है ना, तो कदर करते हैं हम। चलिए वज़ू करते वो 10 लोटे वैसे जाया कर देते हैं, और अगर पानी एक दिन के लिए बंद हो जाए तो दिन में तारे हमें नजर आ जाएंगे। जो चीज़ आम होती है उसकी अहमियत ज़हन में, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने के आका ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे ही पढ़ते हैं, मुझे कोई ख़ास किस्म का जिक्र बतलाएं कि मैं वो जिक्र किया करूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर सातों ज़मीनें सातों आसमान और इनके दरमियान जो कुछ है, आसमान के ऊपर हो या ज़मीन के नीचे हो या इनके दरमियान जो कुछ हो, यानी अल्लाह के सिवा सारी कायनात उठा के एक पलड़े में रखी जाए, दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं लरजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी कायनात मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह के वजन का मुकाबला कर सकती है नहीं। तो क़यामत के दिन क्या तोला जाएगा भाई? अमाल को तोला जाएगा, गिना जाएगा, तोला जाएगा। तो जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से होगा उसके मुकाबले में कोई गुनाह इंसान को नुकसान पहुँचा सकेगा। इसलिए भाई हम आज से ये फैसला करें कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। कितनी दफ़ा? तो कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? मेरी तो ये है कि कलमा चाहिए बकूआ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 500 दफ़ा पढ़ लिया, ठीक है। कितनी दफ़ा, कितना टाइम लगेगा? 10 नहीं तो 20 लग जाएंगे, इससे बेहतर अमल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में क्या करना, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, बाकी बात कल कर लेंगे वरना लंबी हो जाएगी। अल्लाह अपने रहमत से हम सबको इन गुज़ारिशात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बियल अली अल वहाब, सुभान रब्बियल अली अल वहाब, सुभान रब्बियल अली अल वहाब, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह जारी में कबूल फरमा दी, और 5 वक़्त इसी तरह अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए सबकी बख्शिश फरमा दी, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दी, जितने जिंदा हैं सबको अपनी इताअत वाली सरकार दो आलम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा दी, उनको ज़ुल्म व सितम से हमेशा के लिए निजात अता फरमा दी, इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा दी थी, अमेरिका बरतानिया दुनिया भर के यहूदी और उनके हमायतियों को चुन चुन कर अपने कहर और गज़ब का निशाना बना दी। फ़लस्तीन के अलावा भी दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान मज़लूम हैं उनकी दस्तगीरी फरमा दी, उनके मसाइल को अपनी रहमत से हल फरमा दी। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन व रहमतुल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.